نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ماہ سفر المظفر کی نسبت سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک تصوف اور تذکرہ اولیاء کے حوالے سے بات شروع کی تھی کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو تصوف کا انکار کر رہے ہیں، جو روحانیت کے منکر ہو رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے ملنے والے فیوزات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور میں نے صرف ایک زاویہ نگاہ سے بات کرتے ہوئے پچھلے جمعۃ المبارک میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم جاننا چاہیں کہ تصوف کیا ہے تو تصوف در حقیقت اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر سننا، ان کے احوال کو جاننا اور پھر ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اینگل سے میں نے بات کی ہے، اس کی کچھ زیادہ ٹیکنیکل بحثوں میں اس وقت میں نہیں جا رہا، اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر قرآن پاک کا جائزہ لیں تو قرآن سارے کا سارا یہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں انبیاء کے تذکرے ملیں گے آپ کو، شہداء کے تذکرے ملیں گے آپ کو، صدیقین کے تذکرے ملیں گے آپ کو، اور پھر صالحین کے تذکرے ملیں گے آپ کو۔ سورہ مریم کو پڑھیں تو بار بار باری تعالیٰ نے یہ کلمات وارد کیے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب اس کتاب میں آپ میرے بندے ابراہیم کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ تو انبیاء کے تذکرے ہیں، اور یاد رکھیں ہر نبی وہ اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی ہر نبی صالح ضرور ہوتا ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر صالح نبی بھی ہو۔ تو انبیاء کا تذکرہ خود صالحین کا تذکرہ ہے، اور صرف انبیاء ہی کا نہیں، میں نے اس پر بھی اشارتاً بات کی تھی کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت کا نام ہی اپنی ایک نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ اب حضرت مریم وہ نبیہ نہیں ہے، اللہ کی ولیہ ہے، تو ایک ولیہ کے نام پر باری تعالیٰ نے پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا۔ پھر خالی اولیاء کے تذکرے تو کیا، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے اولیاء کی شان، ان کے مقام، اس چیز کو قرآن میں بیان کیا۔ اولیاء کی کرامات کا بیان خود قرآن پاک میں ہے، اولیاء کے توسل اور وسیلے سے ملنے والے فیوزات کا ذکر خود قرآن کے اندر ہے۔ اولیاء پر اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کا عالم کیا ہے، اس بات کا ذکر آپ کو خود قرآن میں ملے گا، اور اللہ کے نیک صالح بندوں اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم اور ذکر یہ بھی خود قرآن میں ملے گا۔ کوئی کہے کہ معاذ اللہ یہ تصوف بدعت ہے، یہ بات کی اختراع ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہے، نادانی اور کوئی نہیں ہے، اس شخص نے قرآن پڑھ کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جا بجا باری تعالیٰ نے اولیاء کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا،
آپ ایک معروف آیت کریمہ ہے جو اکثر سنتے ہیں، باری تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ باری تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ خوش نصیب کہ جن کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے، ولایت کے لیے چن لیتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو پھر دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ان کی شان کا بیان کیا۔ آپ کبھی سورہ نمل کو پڑھیں، معروف واقعہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اولیاء کی کرامات کا بیان، کوئی کہے کہ اولیاء کی کرامات ہے ہی نہیں، اس کا وجود کوئی نہیں ہے، تو قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنا دربار لگائے بیٹھے ہیں اور 900 میل دور سے ملکہ سبا ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل رہے ہیں، اور آپ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لیا؟ اب آپ کے حاضرین میں انسان بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا۔ آپ نے سنا اور فرمایا کہ بے نہیں، اتنی تاخیر سے نہیں، ذرا جلدی چاہیے۔ مگر قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جن نے کوئی اگلی آفر نہیں کی، اگلی پیشکش نہیں کی، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے جلدی لانے پر قادر نہیں تھا۔ اب جنوں کے حوالے سے آپ اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو کیا کیا تصرفات عطا کر رکھے۔ اس موضوع پر میں نے بڑی تفصیل سے کئی نشستیں کی ہیں، اور ایک وقت تھا جب آسمانوں تک بھی ان کو رسائی حاصل تھی، آسمانی خبریں بھی حاصل کر کے تو لوگوں کے دلوں میں آ کر وسوسے پیدا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کا اوپر جانا بند کر دیا گیا۔ تاہم ان کے تصرفات اور ان کی پرواز سے تو آپ واقف ہیں، تو جب اس سے جلدی لانے کی بات کی تو اس جن نے اگلی کوئی پیشکش نہیں کی۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا، یقیناً وہ نبی نہیں ہے، اللہ کا ولی ہوگا۔ اور قرآن نے اس کا انٹروڈکشن اور تعارف صرف اتنا کروایا ہے، وقال الذی عندہ علم من الکتاب، آپ کا ایک وہ امتی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ اب کتاب بھی اس وقت قرآن تو اترا کوئی نہیں تھا، تو کتاب کون سی ہوگی؟ یقیناً وہ سلیمان علیہ السلام پر اترنے والا کوئی صحیفہ ہوگا، اور اس صحیفے کا بھی سارا علم نہیں، علم من الکتاب، اس صحیفے اور کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ یہاں تک تو اللہ کے اس ولی کا دعویٰ ہے، کلیم ہے جو اس نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کہ اگر اجازت دیں تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے، ابھی آپ آنکھ بند بھی نہیں کرنے پائیں گے تو تخت یہاں پر موجود ہوگا۔ اور خالی دعویٰ نہیں کیا، قرآن آگے کہتا ہے بس ادھر بات کی، ادھر اس نے تخت لا کے حاضر کر دیا، اور قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جیسے ہی تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو بے ساختہ بول اٹھا قال ھذا من فضل ربی، یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے۔ تو جس کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ قرآن اللہ کے ولیوں کی کرامات کا بیان کر رہا ہے کہ یہ ولی کی کرامت اور اس کا تصرف نہیں ہے تو کیا ہے؟ عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ جس کی توجیہ عقل نہ کر سکے، اور نبی کے ہاتھوں پر سرزد ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھوں سے سرزد ہو تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو قرآن ولیوں کی کرامات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور خالی ایسا نہیں کہ اس نے صرف دعویٰ کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے تخت لا کر حاضر کر دیا، اور جیسے ہی تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ بے ساختہ بول اٹھے اس تخت کو دیکھ کر کہ یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے جو اللہ نے اپنے اس بندے پر اور اس ولی پر کر رکھا ہے۔ تو ولی کی کرامت کا ذکر خود قرآن پاک کے اندر ہے۔ میں نے شاید اشارتاً اس بات کا پچھلی نشست میں ذکر کیا ہو کہ آپ کبھی سورہ کہف کو پڑھیں، بلکہ انہی آیات پر اگر غور کرتے ہوئے میں 2 جملے مزید آگے کہوں تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں
کہ جنوں کی پرواز اور تصرفات کا عالم کیا ہے، مگر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر جنوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے اس ادنا سے امتی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ اور کون سا امتی؟ جس کے پاس اس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ اگر چشم تصور میں لائیں کہ اگر اس اللہ کے ولی کی پرواز کا عالم یہ کہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلا بھی جائے، تخت اٹھا کر لے بھی آئے، تو چشم تصور میں لائیں جس اللہ کے ولی کے پاس اس صحیفے کا سارا علم ہوگا اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی پرواز کا یہ عالم، تو چشم تصور میں لائیں پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی پروازوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو بھئی اگر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت اپنے 40 مریدین کے گھر جا کر افطاری کر لیں تو اس میں کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ان چیزوں پر قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو آقا کی امت کے اولیاء کی شان اور مقام کا عالم کیا ہو۔ پھر میں بتا رہا تھا کہ سورہ کہف کو پڑھیں تو اصحاب کہف وہ اب اللہ کے نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ ظالم اور جابر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے ایک غار میں بنا لی، اور قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان ولیوں کی خاطر 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل دیا۔ تو یہ اولیاء پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ اس کتے کی وفاداری کا بیان کیا، وہ کس طرح غار کے منہ کے سامنے اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا رہا، اس کی استقامت کا بیان کیا، اور یہاں تک بیان کیا کہ پھر لوگ اس پر باتیں کریں گے، پوچھیں گے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، کچھ کہیں گے 3 تھے، فرمایا اگر 3 وہ تھے تو سن لو چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ کچھ کہیں گے 5 تھے، اگر 5 وہ تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ کچھ کہیں گے 7 تھے، تو اگر 7 تھے تو بھئی 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان ولیوں کا ذکر بھی کیا، ان ولیوں کی صحبت اور سنگت میں آ جانے والے کتے کے ذکر کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا وہ کتا بھی جنت میں جائے۔ تو اگر کتا ولیوں کے سنگ لگ جائے اور استقامت کے ساتھ ان کے در کا سنگ بن کر پھر ان کے دروازے پہ جم کر بیٹھا رہے، وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کسی ولی کے لڑ لگ کر ان کے دروازے پہ جم کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ اس ولی کے صدقے ان کو جنت کیوں عطا نہیں کرے گا؟ ان چیزوں کا ذکر تو خود قرآن میں ملتا ہے۔ پھر حاضرین مکرم، جو کلمات میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے ہیں یہ بھی سورہ کہف کے ہیں۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں بھی اب نہیں جاتا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر نکلے تھے، اور میں نے پچھلی گفتگو اس واقعے پر اینڈ کی تھی کہ قرآن اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور جمہور علماء کے مطابق خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلنا اور قرآن کے اندر اس بات کا ذکر آ جانا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ ان کی تلاش میں نکلے، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا عبادت ہوتا ہے۔ پھر جب ان کی سنت قرآن کا حصہ بن گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس بات کا بیان ہو گیا، آپ نے آگے اپنی امت کو یہ بتایا، تو اب یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی سنت نہ رہی، یہ خود کملی والے آقا کی سنت بن گئی۔ تو ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ سنت انبیاء ہے، اور انبیاء کی سنت ہونے کی وجہ سے یہ عبادت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی ولی کی صحبت میں جانا، اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے مکھڑے کو تکنا یہ بات کی بات ہے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بات کی بات ہے، اس کے دیے گئے اوراد و وظائف پڑھنا یہ بات کی بات ہے۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص
کسی مرد کامل کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم طے کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھئی خضر علیہ السلام کے بارے میں تو دو قول ہیں، کچھ نے کہا وہ نبی تھے، کچھ نے کہا ولی تھے، مگر میں نے بتا دیا ہے کہ جمہور اہل علم کے نزدیک خضر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ ولی ہیں۔ تو میں اس سے ایک اگلی بات بتاتا ہوں جس میں کسی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کو اٹھا لیں اور وہاں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آپ کو ملے گا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام وہ نبیہ تو ہو نہیں سکتی، تو جب نبیہ نہیں ہے تو پھر کون ہوئی؟ اللہ کی ولیہ ہوئی۔ قرآن اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت اپنی تربیت کی منزلیں طے کر رہی تھی، اور یہ سورہ آل عمران اس وقت میرے سامنے ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے، ان کا وہ بند کمرہ ہوتا، باہر تالا لگا ہوتا، کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہ ہوتا، جیسے ہی زکریا علیہ السلام اس حجرہ مبارک کا تالا کھول کر اس حجرے میں داخل ہوتے تو قرآن کہتا ہے وجد عندہا رزقا، تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پاتے، ان پھلوں کا موسم بھی کوئی نہ ہوتا، آنے جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہوتا، باہر حجرہ مبارک کو تالا لگا ہوتا، بس تالا کھول کر جو اندر جاتے تو دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں کہ جن کا موسم بھی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ پھل دیکھتے تو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، یہ پورا مکالمہ قرآن پاک نے اپنے اندر محفوظ کیا، تو فرمانے لگے قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھنے لگے کہ مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ موسم بھی نہیں ہے، آنے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے، تو کہاں سے پھل آ گئے؟ وہ آگے سے جواب دیتی ہیں قالت ھو من عند اللہ، کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جیسے ہی زکریہ علیہ السلام نے وہ بے موسم پھل دیکھے تو قرآن آگے اگلی بات نقل کر رہا ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے انہی قدموں پر کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن نے جس لفظ کو خاص طور پر محفوظ کیا، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک کا معنی ہے کہ اسی حجرے میں کھڑے ہو کر، انہی قدموں پر کھڑے ہو کر جہاں زکریا علیہ السلام نے ان کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تھے، بس یہ سننا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، زکریا علیہ السلام نے اسی حجرے میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ مولا کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اولاد ہو سکے، اگر مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ اب یہ جو انہی قدموں پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو سوچنے کی بات ہے کہ بھئی اگر دعا ہی کرنی تھی تو زکریا علیہ السلام گھر جا کے کر لیتے، اور زندگی میں نہ جانے اس سے پہلے بھی وہ کہاں کہاں دعا کرتے رہے ہوں گے، مگر یہ جو اس دن اسی مقام پر اسی حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا اس لیے مانگی کہ انہوں نے جہاں حضرت مریم علیہ السلام اس نیک بندی کے قدم لگ گئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں والی جگہ کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا لیا۔ یہ ہنالک کا لفظ بتا رہا ہے، ورنہ دعائی کرنی تھی تو گھر جا کے آرام سے کر لیتے، وہ 2 نفل پڑھ کے کر لیتے، نہیں، اسی حجرے میں اسی وقت کھڑے ہو کر دعا کی۔ دعائیں پہلے بھی زندگی میں کرتے رہے ہوں گے، پینڈنگ ہوتی رہیں، مؤخر ہوتی رہیں، مگر جب اس دن حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی اور عرض کی قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، مولا تو دعاؤں کو بہت سننے والا ہے، مجھے بھی ذریت اور اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو کہتے ہیں آگے قرآن کے کلمات سنیں، فنادتہ الملائکہ وہو قائم
یصلی فی المحراب. ابھی زکریا علیہ السلام اسی محراب میں، اسی حجرے میں، وَهُوَ قَائِمٌ یصلی، وہ ابھی دعا کر رہے تھے. ابھی ان کے ہاتھ پلٹ کر نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ کے ملائکہ آ گئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی. زکریا جا، خوشخبری ہو، مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی، تیرے گھر بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا. یہ میں سارا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانیاں نہیں سنا رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے دعا مانگنا، یہ بھی خود سنت انبیاء ہے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر یہ قرآن کا یہ واقعہ بتا رہا ہے، یہ مقام بتا رہا ہے کہ خدا اگر دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے صدقے سے نبیوں کو بھی بیٹوں کی نعمت ادا کر دیتا ہے. وہ چاہے تو جس کے صدقے جس کو نواز دے. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں جا رہے ہیں، ادھر زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے جہاں قدم لگ گئے اس جگہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں. اور اللہ زکریا علیہ السلام کی دعا کو اپنی اس نیک بندی کے وسیلے سے قبول کر رہا ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے ان کو خوشخبری بھیج رہا ہے، جا زکریا تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی، تیرے گھر بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کا نام بھی یحییٰ رکھنا. ذرا اندازہ کریں قرآن کس طرح کھول کھول کے ان حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے. اور پھر بھی کوئی آنکھیں بند کرے اور انکار کرے کہ تصوف بدعت ہے، ولیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو بابا یہ سارا قرآن کس لیے اللہ نے نازل کیا؟ اور اب جو تیسری بات جہاں پر میں آج کی گفتگو اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ٹھیک ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہو گئی، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہوگی، تو اگر ولیوں کی شان اور مقام اتنا ہی اونچا ہے تو کیا ان کی یہ اہمیت اور ان کا یہ مقام و مرتبہ کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ایسا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے عمل مبارک سے بھی واضح ہو کہ ولیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے اور ان سے مانگنا چاہیے اور ان کے وسیلے سے بات کرنی چاہیے. آخری بات آج کی نشست کی ہم یہاں پر ختم کریں گے، اور یہ جو میں آپ سنا رہا ہوں یاد رکھیں یہ پھر کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. سنی آپ نے پہلے بھی کئی بار ہوگی، مگر اس زاویہ نگاہ سے آج کے مضمون کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کو سنیں. میرے آقا کے ایک غلام ہو گزرے ہیں جن کو لوگ اویس کرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں، رحمہ اللہ تعالی علیہ. اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہے، پھر صحابی بھی نہیں، تابعی ہے. عاشق اتنے بڑے تھے کہ جب آقا کا ایک دانت مبارک تھوڑا سا شہید ہوا، خبر ملی تو عشق اور محبت میں آ کر اپنے سارے کے سارے نکال دیے. مگر اس محبت اور عشق کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کے 20 برس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں گزارے. دور بھی ایک تھا، مگر آقا کے ودھا مکھڑے کی زیارت نہیں کر سکے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ اس کی ریزن، اس کی وجہ اور سبب کیا تھا. مگر اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا میرے آقا جب صحابہ کرام میں جلوہ افروز ہوتے تو آپ قرن اور یمن کے علاقے کی طرف منہ کر لیتے اور صحابہ کرام سے فرماتے کہ میرے صحابیوں ادھر بھی میرا ایک غلام رہتا ہے، جب ادھر سے ہوا آتی ہے تو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. آپ باقاعدہ ان کا ذکر کرتے، ان کی نشانیاں بتاتے، ان کی شانیں بیان کرتے، جس سے پتہ چلا کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کا ذکر کرتے ہیں. اور بخاری شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد یہ میری قمیض مبارک لے جانا، جا کر اویس کو دینا اور اویس سے کہنا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ بخاری شریف ہے، یہ جو میں وصیت بتا رہا ہوں، جس کا کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار نہیں کر سکتا. اور آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات اس میں شک بھی کریں تو ایمان ہی چلا جائے گا. پھر آقا کی اس وصیت مبارکہ پر عمل ہوا. آقا کے پردہ کر جانے کے بعد 2 جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ دونوں ہستیاں وہ قمیض مبارک لے کر اس علاقے میں گئے، یمن میں پہنچے، کرن کے علاقے میں پہنچے، لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہاں کوئی اویس ہے، مگر اس اویس کو کون جانے جس کے پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلود بال، دیوانوں جیسا حال، جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے والا۔ جب نشانیاں بتائیں تو تب لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ تو ایک مجنون دیوانہ سا آدمی ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ فرمانے لگے کہ ہاں بس اسی دیوانے سے ملنے کے لیے آئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہاں ان صحابہ کرام نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور قریب ہی ان کی بکریوں کا ریوڑ ہے جس کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے۔ دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا، نظر پڑی کہ کچھ مہمان آئے ہیں، پوچھا بھئی کیسے آنا ہوا؟ تو فرمانے لگے بھی آنے کا مدعا تو بعد میں بیان کریں گے، پہلے یہ بتائیں، سنا تھا بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، آج دیکھا ہے یہ حفاظت کر رہا ہے۔ تو آپ نے ایک ایمان افروز جملہ فرمایا کہ بھئی بات بڑی سادہ سی ہے کہ میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ گیا، اس نے اپنی مخلوق میرے کام میں لگا دی۔ اخلاص بڑی چیز ہے۔ خیر، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ جب اس عاشق کو پتہ چلا ہوگا کہ میرے آقا کے بھیجے ہوئے نمائندے آئے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور آقا نے اپنی قمیض مبارک بھیجی ہے، اور آقا کی وصیت مبارکہ کے کلمات سنے ہوں گے، تو بس ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اس عاشق پر کیا بیتی ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، عالم کیا ہوگا۔ پھر گھنٹوں باتیں ہوتی رہیں، پوچھتے رہے ان سے کہ میرے آقا تمہارے ساتھ بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، ان کا آنا کیسا تھا، جانا کیسا تھا، باتیں کیسے کرتے تھے، معجزات کیسے دکھاتے تھے، کیا کیا شانیں تھی، معلوم نہیں کیا کیا پوچھا ہوگا اویس نے۔ گھنٹوں گفتگو ہونے کے بعد اچانک اویس کرنی نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ صحابہ کرام بھی چونک پڑے۔ اچانک پوچھنے لگے کہ عمر علی یہ بتاؤ تم نے کبھی میرے آقا کو دیکھا بھی تھا؟ وہ حیران و ششدر کے گھنٹوں سے ہم حالات بتا رہے ہیں کہ آقا کیسے آتے تھے، کیسے جاتے تھے، کیسے باتیں کرتے تھے، یہ کیا سوال کر دیا؟ بتایا ہم تو صبح و شام نظارہ کرتے تھے۔ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو فقط سایہ تھا، حقیقت اللہ نے کسی پر ظاہر ہی نہیں کی، کیونکہ کسی آنکھ میں تاب ہی نہیں تھی جو حقیقت مصطفیٰ کو تک تک دے۔ تاہم میں اینڈ کر رہا ہوں، پھر صحابہ کرام نے جب آقا کی وصیت مبارکہ بتائی کہ آقا نے فرمایا تھا کہ اویس سے کہنا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے، تو کہتے ہیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیص مبارک لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے، دعا کے لیے سجدے میں چلے گئے، نماز کے لیے نہیں، ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے۔ اور قمیص سامنے اس لیے یقیناً رکھی ہوگی کہ انہوں نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ پھر کمری والے آقا کی اسی قمیض مبارک کو بنا لیا۔ دیر تک سجدے کی حالت میں رہے، جب سجدہ تھوڑا زیادہ لمبا ہوا تو صحابہ کرام نے پیچھے سے آواز دی، تو ایک سرد آہ بھر کے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے دوستو تم نے جلدی کی، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم آج اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک باری تعالیٰ پوری امت کی بخشش کا وعدہ نہ فرما لے۔ مگر اس کے باوجود بخاری شریف میں آقا کے کلمات یہ ہیں کہ باری تعالیٰ اس ایک اویس کی دعا سے فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری گناہ گار امت کی بخشش فرما دے۔ اب آخری جملہ جس پر میں اینڈ کر رہا ہوں کہ حاضرین مکرم سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اور حکم دیا کہ اویس کے پاس جانا اور جا کر میری طرف سے کہنا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دیں، تو ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ویسے کرنے کی دعا کے محتاج تھے؟ ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کائنات میں آقا سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے آقا سے بڑھ کر دعا قبول بھی کس کی ہوتی ہو؟ تو پھر آقا نے کیوں ان سے دعا کروائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی سے دعا کروانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ولیوں سے دعا کروانا یہ خود سنت مصطفیٰ کی ہے۔
آقا نے اپنی سنت قائم کرنی تھی، کیونکہ آپ پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا، اور اسی فیض کو آگے در ولایت سے جاری ہونا تھا، تو کملی والے آقا نے اپنی سنت قائم کر دی تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا اور ان سے دعائیں کروانا یہ بھی کملی والے آقا کی سنت ہے۔ تو آقا کی سنت پر عمل کرنا اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں جمائے رکھ جو فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر صبح و شام فقط اسی کا نام جپتے رہتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اولیاء کی شان، ان کا مقام، ان پر ہونے والا اللہ کا کرم، اس کے فضل کا بیان، ان کی کرامات کا بیان، ان کی صحبت میں جانے کا بیان، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا بیان، ان کے واسطے سے مانگنے کا بیان، اور اولیاء سے دعائیں کروانے تک کا سارا بیان خود قرآن اور سنت مصطفیٰ میں موجود ہے۔ تو پھر بدعت اس میں کون سی شے ہے؟ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت کے ساتھ، ایسے طبقے کے ساتھ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرماتے ہوئے یہ فہم، یہ سوچ، یہ سمجھ عطا کی اور عقائد حق عطا کیے ہیں، اور ہم اللہ کے ولیوں کے ماننے والے اور ان کے در کی خیرات پر پلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ انہی ولیوں کے قدموں کے صدقے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہماری قدم چومیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔